لیگ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی، KP کے اندر مولانا فضل الرحمان نظر تک نہیں آئیں گے، اور بلوچستان تو پہلے سے عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ ایک امپریشن الیکشنز کے حوالے سے پایا جاتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ امپریشن اس وقت بھی پایا جاتا تھا جس وقت گزشتہ سال اپریل میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور انہیں اقتدار سے نکال باہر کیا گیا، تو بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے حلقے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر فوری الیکشنز ہوں تو عمران خان کلین سویپ کرتے نظر آتے ہیں۔ اور آج جب کہ اس بات کو 1 برس کا عرصہ پورا ہونے کو ہے، آج بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ الیکشنز اگر فوری ہوں تو عمران خان کلین سویپ کر جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ PDM نے جب حکومت سنبھالی تھی تو جو حالات تھے، معاشی حالات تھے، آج اس کے مقابلے میں 1 سال گزرنے کے بعد حالات اس سے زیادہ ابتر ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ عوام پچھلے سال یعنی 2022 کے اپریل میں جتنی تنگ تھی، اب اس اپریل میں اس سے زیادہ تنگ نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1 سال کے اندر عمران خان نے اقتدار سے باہر ہونے کے باوجود گین کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ عمران خان نے اس پورے 1 سال کے دوران جب سے وہ اقتدار سے باہر ہوئے ہیں، انہوں نے PDM حکومت کی بھرپور کوشش کے باوجود، سر توڑ کوشش کے باوجود اس بات کو یقینی نہیں بننے دیا گیا کہ حکومت انہیں گرفتار کر سکے۔ ان کے خلاف مقدمات ہوئے، ان کے خلاف FIRs ہوئیں، ان کے خلاف ریڈز ہوئے، ان کے خلاف پولیس نے چڑھائی کی، لیکن آفرین ہے، سلام ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہ جنہوں نے عمران خان کی ہوا کو بھی نہیں چھونے دیا ہے، پولیس فورس کو، حکومت کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان جو اقتدار سے باہر نکل کر بظاہر ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنا اثر کھو جائیں گے، وہ اپنی سیاسی جو گراؤنڈ ہے اس کو لوز کر دیں گے، لیکن اب وہ ایک بہت قداور شخصیت کے طور پر نظر آتے ہیں۔ لوگ ان کا مقابلہ ذوالفقار علی بھٹو سے کرتے نظر آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک اتنی بڑی طاقت اور اتنا بڑا خطرہ بن گئے ہیں عمران خان سسٹم کے لیے کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ دلچسپ بات ہے کہ آج تک پاکستان کے اندر کسی بھی سیاسی رہنما کے حوالے سے اس کے قتل کی پیشین گوئیاں اس قدر تواتر کے ساتھ نہیں ہوئی ہوں گی جتنی کہ عمران خان کے قتل کے حوالے سے ہوئی ہیں۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ خود عمران خان بھی اپنے قتل کی پیشین گوئیاں یا اس کی فوکاس یا اس کی پریڈکشنز کرتے نظر آتے ہیں۔ شروع میں انہوں نے کہا کہ انہیں رانا ثناءاللہ، شہباز شریف اور ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں جو کہ مروانا چاہتے ہیں اور وہ انہیں قتل کروانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات آگے بڑھتے بڑھتے جب وزیر آباد کا انسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے بعد عمران خان جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر مقید ہو کر رہ گئے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو معلومات یہ ملی ہیں کہ آصف علی زرداری نے ان کے قتل کے لیے دہشت گرد تنظیموں کو رقم کی ادائیگی کر دی ہے اور وہ انہیں قتل کروانا چاہتے ہیں۔ جب وہ نہیں ہوا تو اس کے بعد اب آ کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو معلومات ملی ہیں کہ انہیں جو پولیس ہے، IG پنجاب اور IG اسلام آباد، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا ہے اور انہیں میر مرتضیٰ بھٹو کی طرح قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ سب باتیں جان کر 2-3 جو انہوں نے پینترے بدلے ہیں اپنے قتل کے حوالے سے، جو انہوں نے پیش گوئیاں کی ہیں، جو پریڈکشنز دی ہیں، جو انہوں نے فوکاس کی ہیں، تو اس کے اوپر فارسی کی ایک کہاوت ہے جو مجھے یاد آتی ہے کہ جو دروغ گو وہ جو اس کا ہے حافظہ نباشد، دروغ گو را حافظہ نباشد یہ کہا جاتا ہے، یعنی جھوٹ بولنے والے شخص کو یاد نہیں رہتا ہے کہ اس نے کیا کہا۔ اور خیر یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ خان صاحب نے گول پوسٹ چینج کی دوبارہ سے اور اپنے قتل کا مقدمہ، اپنے قتل کی FIR کے لیے انہوں نے اپنے پہلے سے نامزد ملزموں کے مقابلے میں کچھ اور ملزم نامزد کر دیے، اور ان کا عالم وہ ہے کہ وہ کسی اچھے شاعر نے کہا ہوا ہے کہ رعایت ہم تلک آ جائے گی ایسا نہیں لگتا، ہمارا قتل اس کے ہاتھ سے ہوتا نہیں لگتا۔
تو خان صاحب کا معاملہ یہ ہے، اور پھر غالب یاد آتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ یہ وہی ہے جس کا میں نے شروع میں مطلع پڑھا تھا کہ بس کے دشوار ہے ہر ایک کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے اور ان کے فالوورز جو ہیں وہ عمران خان کے قتل کی باتیں ایسے کرتے ہیں جس طرح کسی 20-22 برس کے جوان کی گھروں میں شادیوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ان باتوں سے عمران خان نے اپنے قد کو بہت بڑا کیا ہے۔ وہ اب تنہا 10 جماعتوں کے مقابلے میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ 10 جماعتیں سکڑ کر ایک جماعت نون لیگ میں بدل گئی ہے اور عمران خان اس کے مقابل کھڑے نظر آتے ہیں۔ لیکن الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے گزشتہ شام الیکشن کمیشن کی نے وہ جو بلی تھی وہ تھیلے سے باہر نکال دی ہے، اور اب اس نے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ 30 اپریل کو پنجاب کے اندر انتخابات کروا سکتے ہیں یا دونوں صوبائی اسمبلیوں میں کہیں انتخابات کروا سکتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی پشت پر، اس کی بیک پر، اس کی سپورٹ پر پوری پارلیمنٹ آن کھڑی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو حاضری تھی وہ کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھی۔ بہت سارے لوگ اس جوائنٹ جو سیشن بلایا گیا ہے اس سے باہر رہے، اور اس کا جو ایک ہی بڑا بات تھی کہ رانا ثناء اللہ کی 1 گھنٹے کی تقریر ہوئی اور اس کے بعد اس سیشن کو اگلے ہفتے تک کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے ایک بھرپور کیمپین شروع ہو گئی ہے۔ اداروں کو لے کر سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے وہ تنقید کر رہی ہے، تنقید کے ڈونگرے برسا رہی ہے، اور اس بات کو اسٹیبلش کر رہی ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ دراصل آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں، الیکشنز کو آئین کی منشا کے مطابق 90 روز کے اندر منعقد نہ کروا کے۔ دوسری جانب ابھی کچھ دیر پہلے جو وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں وہ ایک پریس کانفرنس انہوں نے ہولڈ کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اصل میں آئین شکنی تو عمران نے کی تھی جب انہوں نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی تھی، اور بجائے اس کے کہ اس پر ووٹنگ ہوتی انہوں نے ایڈوائس بھیج کر صدر سے قومی اسمبلی کو تحلیل کروا دیا تھا، بلکہ تمام اسمبلیوں کو تحلیل کروا دیا تھا۔ تو اس کانٹیکس میں ان کا یہ ماننا ہے کہ اصل آئین شکنی وہ تھی، یہ آئین شکنی نہیں ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اگلے آنے والے مہینے کے آخر میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہیں کروائے گی، بلکہ اکتوبر کے لے گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ تب جا کر یہ انتخابات اکٹھے ہوں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے۔ اور اس میں حکومت کا جو ایک بہت بڑا وہ اس کا تھرسٹ کہہ لیجئے، یا جو ایک بڑا آرگومنٹ اس نے بنایا ہے اور اس کو کریٹ کیا ہے کہ یہ تو آئین کی منشا ہی نہیں ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک وقت میں ہوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات دوسرے وقت میں ہوں۔ تو جب ایسا آئین کی منشا نہیں ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ حالانکہ دراصل وزیر قانون یہ بات کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے ایک سکم موجود ہے، اور وہ جو ایک سکم ہے سپریم کورٹ نے اس کے حوالے سے ایک حل تجویز کیا، اور اس نے کہا کہ چونکہ 90 روز کے اندر انتخابات کا انعقاد لازمی ہے یا اس کے اندر انتخابات ہو جانے چاہیے، اس لیے اگر جو متعلقہ صوبے کا گورنر اس حوالے سے کوئی تاریخ نہیں دیتا ہے تو الیکشن کمیشن صدر مملکت کے ساتھ اس حوالے سے کنسلٹیشن کر کے اس کی تاریخ دے، اور وہی ہوا کہ پنجاب میں چونکہ گورنر پنجاب اس کی تاریخ نہیں دے رہے تھے، اس لیے الیکشن کمیشن نے صدر نے کہا کہ آپ 30 اپریل کو الیکشن کروا دیجئے۔ اور اب جب کہ اس کی تاریخ آ گئی، اس کا اسکیجول آ گیا، اس کے حوالے سے نامینیشن پیپرز فائل ہو گئے، تو اب آ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ چاہے فوج ہو، چاہے وزارت داخلہ ہو، چاہے وزارت خزانہ ہو، اس کے ساتھ کوئی بھی تعاون نہیں کر رہا ہے،
کوئی بھی وزارت خزانہ اسے 10-12 ارب روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے، وزارت داخلہ اسے پولیس فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے، وزارت دفاع اسے فوج فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ انتخابات کو ابھی اس کا انعقاد نہ کروائے۔ لیکن یہ بھی ایک لیم ایکسکیوز ہے، کیونکہ اگر آئندہ کوئی حکومت بنتی ہے اور وہ حکومت الیکشن کمیشن کو مستقبل میں پیسے دینے سے انکار کر دے، پولیس دینے سے انکار کر دے، فوج دینے سے انکار کر دے، تو پھر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں آئندہ کبھی انتخابات ہوں گے ہی نہیں؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر اکتوبر میں بھی وزارت خزانہ کہے کہ ہم تو اب دیوالیہ ہو گئے، اب تو ہم ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو گئے، ہمارے پاس تو اب 12 ارب کیا 2 ارب روپیہ بھی نہیں بچا ہے، اور فوج جو کہے کہ جو دہشت گردوں نے اپنے حملے اس قدر تیز کر دیے ہیں کہ ہمیں تو اب بارڈر سے پار جا کر بھی ان کے خلاف لڑنا پڑ رہا ہے، تو کیا پھر اس ملک میں اکتوبر میں بھی الیکشنز نہیں ہوں گے؟ چنانچہ یہ جو ایک آرگومنٹ بلڈ اپ کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے، وہ کوئی اتنا دھانسو قسم کا آرگومنٹ نہیں ہے۔ اس کانٹیکس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو پلڑا ہے وہ ابھی تک بھاری نظر آتا ہے۔ اب سے کچھ دیر میں 5-5:30 کے قریب اسد عمر صاحب اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی لائن ہے اس کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت جس وقت یہ وی لاگ آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے عمران خان کی سربراہی میں زمان پارک میں بیٹھی اس مسئلے کے اوپر ڈسکشن کر رہی ہے، اور آگے 25 کو اس حوالے سے ایک بڑا جلسہ مینار پاکستان میں اس کا بھی انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ چنانچہ پاکستان تحریک انصاف کا اصل امتحان اب شروع ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے اگر اس کے کارکنوں کا یہ امتحان تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کو تب تک ٹالنا ہے جب تک ملک کے اندر انتخابات کا بگل نہیں بچ جاتا ہے، اور اس کی پارشل کامیابی ہو گئی تھی کہ پنجاب اور کے پی کے اندر انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا تھا، اور پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ قومی اسمبلی کے انتخابات کو پیچھے لا کر اور ان انتخابات کو تھوڑا آگے لے جا کر ایک ہی وقت میں انتخابات کروا دیے جائیں۔ اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ امتیاز عالم صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب، سہیل وڑائچ صاحب اور حسین نقی صاحب پر مشتمل ایک کمیٹی جو ہے وہ عمران خان کے پاس پہنچی، ان سے کہا کہ آپ مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کریں، اور انہوں نے آمادگی دے بھی دی تھی، لیکن ایک ایسے وقت میں جب عمران خان نے آمادگی دے دی تھی، اس وقت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت نے ایک اپنا پینترا بدلا ہے، اور اس نے کوشش کی ہے کہ عمران خان کے خوابوں کو چکنا چور کرے، جو کہ ممکن نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کا اصل امتحان اب یہ ہے کہ جو 25 مارچ کا جلسہ ہے وہ اسے کس حد تک بھر سکتے ہیں۔ کیا مینار پاکستان سے باہر بھی اس کے کارکن ابلتے نظر آئیں گے؟ کیا ملک بھر سے، کیا پنجاب بھر سے لوگ جوک در جوک مینار پاکستان پہنچیں گے؟ اگر ایسا ہو گیا تو حکومت دباؤ میں آ جائے گی، اور اس کو اس کمیٹی کی جو سفارشات ہیں جس نے عمران خان کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، الیکشنز کو ایک وقت میں منعقد کرنے کی کوشش کریں، تو پھر وہ حکومت مزید انڈر پریشر آئے گی، اور ایسے میں اگلے ہفتے میں الیکشن کی تاخیر کا معاملہ دوبارہ سے توہین عدالت کی شکل میں سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان اس حوالے سے ابھی ایک دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر انتخابات میں تاخیر ہوئی تو سپریم کورٹ مداخلت کرے گی۔ گویا کہ انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے اور اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ اس بات کو برداشت نہیں کرے گی، جس کا جواب پارلیمنٹ کے اندر سے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی زبان سے آیا کہ آپ مداخلت کیوں کریں گے، آپ تو حکم کریں گے، لیکن جو پارلیمنٹ کی ایک مشترکہ آواز ہے، جو اس کا کنسرن ہے انتخابات کے حوالے سے، کیا وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں؟ تو رانا ثناء اللہ نے چیف جسٹس کے اس بیان کا ایک بہت صائب جواب دیا،
لیکن اچانک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ شام کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بعد جب یہ اعلان کیا کہ انتخابات کو جو پنجاب کے اندر ہونے جا رہے ہیں وہ ملتوی کر رہی ہے، تو اس کے بعد دراصل وہ بلی تھیلے سے باہر آئی اور حکومت کی بدنیتی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی، عمران خان کی جیت ہو گئی، عمران خان کا موقف جو ہے اس کو اسٹیبلش ہو گیا، اس کو وہ ایک ٹھوس بنیاد مل گئی کہ حکومت جو ہے دراصل انتخابات سے بھاگ رہی ہے، وگرنہ اس سے بہتر حکومت کے لیے اور موقع کیا ہو سکتا ہے کہ وہ وفاق کے اندر حکومت میں بیٹھی ہے، وہ نظام مملکت اس کے پاس ہے، انتظامیہ اس کے پاس ہے، اور پنجاب کے اندر انتخابات کروا کے وہ ایک ایسے ماحول میں اپنے لیے جیت کو یقینی بنائے کہ جب عمران خان اقتدار سے باہر ہے، جب عمران خان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، عمران خان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ حکومت کے اندر ایک جو ایس پی، ایک ڈی سی تو کیا ایک چپراسی تک کی نہ تعیناتی کروا سکتے ہیں، نہ انہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، لیکن حکومت کا خوف اس سے نمایاں ہوتا ہے کہ حکومت کو جو سروے ہوئے ہیں، جو گیلپ کا سروے آیا ہے کہ 65% لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے، جتنی مہنگائی ہوئی ہے اور جس قدر زندگی اجیرن ہوئی ہے، دوبھر ہو گئی ہے۔ آج رمضان کے آغاز سے ہی قیمتوں میں 50 سے 60% کا اضافہ ہو گیا۔ حکومت کی جانب سے جو مفت آٹے کی تقسیم کا شوشہ چھوڑا گیا تھا وہ ناکام ہو گیا، اس کی بجائے ہم نے دیکھا کہ لوگ جان سے گئے، ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی عزت نفس کا جنازہ نکالا گیا، ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اوپر لاٹھیاں برسائی گئیں، ہم نے دیکھا کہ لوگوں پر گھونسے چلائے گئے، ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو تھپڑ مارے گئے، ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو لائنوں میں کھڑے ہو کر 10 کلو کا آٹا دینے کا مذاق ایسا ہی تھا جس طرح سے فرانس میں جب انقلاب آیا تھا اور وہاں کی ملکہ نے کہا تھا کہ اگر انہیں روٹی نہیں مل رہی تو یہ ڈبل روٹی کھا لیں، تو جب وہ مذاق لوگوں کے ساتھ ہوا تھا تو پھر لوگ انقلاب فرانس کی طرف اس کا راستہ کھول کر، اس ونڈو کو کھول کر چھلانگیں مار کر باہر آ گئے تھے، اور وہ جو اس وقت کی بادشاہت تھی اس کے پرزے اڑ گئے تھے۔ اسی طرح کی صورتحال یہ جو مفت آٹا تقسیم کرنے کا شوشہ ہے اس کا ہوا ہے۔ ایسی ہی صورتحال لگتی ہے جو پیٹرول کی تقسیم کے حوالے سے حکومت فارمولہ لے کے آئی ہے۔ بھئی امیروں کا کیا قصور ہے کہ آپ 100 روپیہ مہنگا دیں گے؟ بھئی امیر جو ہیں وہ درختوں سے پیسے توڑتے ہیں؟ کیا حکومت ان کے خزانے بھر رہی ہے؟ کیا انہیں ابھی بھی درپردہ سبسڈیاں دے رہی ہے کہ جو کہتی ہے کہ ہم 100 روپیہ زیادہ لیں گے؟ اور 800 سی سی سے اوپر والے گاڑیوں والوں کا کیا قصور ہے؟ وائٹ کالر لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اپر مڈل کلاس کا کیا قصور ہے؟ مڈل کلاس کا کیا قصور ہے؟ کیوں صرف لوور مڈل کلاس والوں کو یہ آپ دینا چاہتے ہیں جو رعایت ہے؟ 1300 سی سی والے کو کیوں نہیں یہ رعایت مل سکتی؟ 1800 سی سی والے کو کیوں یہ رعایت نہیں مل سکتی؟ کیوں صرف 800 سی سی والے کو یہ رعایت ملے گی؟ تو اس قسم کی ڈسکریپنسیز پائی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے اپنی ڈوبتی نیا کو بچانے کی جو ایک کوشش ہو رہی ہے، وہ جتنا اس میں کپڑا دیتے ہیں وہ گیلا ہو کر اور پانی اس کشتی کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ تندور کے سوراخوں میں جتنے کپڑے دے رہے ہیں وہ اور بڑا سوراخ ہوتا جا رہا ہے۔ تو حکومت اس وقت بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے۔ عمران خان کا اب صرف ایک امتحان ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اس نے گزشتہ رات سے جو کیمپین بنائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، اس کا نتیجہ ہے کہ اب وفاقی وزیر قانون کو آج اس وقت آ کر پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے اور بودے قسم کے دلائل دینا پڑے ہیں۔ اور اگر 25 مارچ کو عمران خان کے چاہنے والے، عمران خان کے جو فینز ہیں، عمران خان کے ووٹرز، عمران خان کے سپورٹرز اگر گھروں سے نکل آئے، اس شاخ کے قافلے وہ اگر چل پڑے مینار پاکستان کی جانب، تو تنکے کی طرح پی ڈی ایم کی حکومت بہہ جائے گی۔ اس وقت بہت بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے، پھر چشم فلک دیکھے گی کہ نواز شریف اگلی فلائٹ لے کر واپس آئیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پچھلے قدموں پر پلٹتی محسوس ہوگی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قوم کے ہیرو کے طور پر پورٹریٹ ہوں گے۔ تو
تو حکومت نے دراصل الیکشنز کی تاخیر کا اعلان کر کے اپنے پاؤں میں گولی مار لی ہے. اس نے اپنے شوٹ ان ہز فیٹ والا معاملہ کیا ہے، اور یہ جو گولی لگی ہے اب حکومت لولی لنگڑی نظر آ رہی ہے. عمران خان پہلے سے زیادہ قد آور، پہلے سے زیادہ طاقتور، پہلے سے زیادہ مدبر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. سیاست اتنی بری کھیل ہے کہ کہاں پچھلے اپریل میں نواز شریف کہتے تھے کہ فوری الیکشنز میں چلے جائیں، شاہد خاقان عباسی کہتے تھے کہ فوری الیکشنز میں چلے جائیں اور ایک مینڈیٹ لے کر آئیں اور پھر 5 سال کے لیے حکومت کریں. لیکن شہباز شریف صاحب کو تب وزارت عظمیٰ کا شوق چرایا ہوا تھا، ان کو خواب آ رہے تھے، وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ پنجاب اور خود وزیر اعظم پاکستان بننے کے خواب دیکھ رہے تھے. ادھر سے آصف علی زرداری کو بھی نظر آ رہا تھا کہ اگر اس وقت الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر پنجاب میں تو پی ٹی آئی اور نون لیگ رہ جائیں گے اور پیپلز پارٹی کا جنازہ تو ساؤتھ آف پنجاب سے بھی نکل جائے گا. نہ آصف زرداری کو سوٹ کرتا تھا، نہ جناب شہباز شریف کو سوٹ کرتا تھا، اور بیچارے مولانا کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. اس سے بڑھ کر یہ کہ نواز شریف کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں تھا، اور وہ ایک ایسی فاش غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے آج جیتے ہوئے ہارے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو ہارا ہوا ہے وہ دوبارہ سے ورلڈ کپ اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ جس میں عمران خان کو ملک سے باہر سے بھی، پاکستان سے باہر سے بھی اس کے حق میں آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ پی ڈی ایم کے لیے لمحہ فکریہ ہے. جو بلی تھیلے سے باہر نکالی ہے اس تھیلے میں ابھی کئی چوہے پڑے ہوئے ہیں. وہ بلی وہ چوہے نہیں کھا سکی ہے، اور جب وہ چوہوں کا ڈھیر لگے گا اس تھیلے میں سے باہر تو تعفن پھیل جائے گا، اور وہ تھیلا انفارچونیٹلی اس وقت نون لیگ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. تو نون لیگ سے لوگ ناک کو دبا کر غصے بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹیں گے. اتنی بڑی غلطی کی ہے شہباز شریف صاحب نے. مریم نواز صاحبہ کا مذاق بنا ہوا ہے. ان کی جو کیمپین ہے وہ اپنی موت آپ مر چکی ہے، وہ اس وقت گھر کے اندر مقید ہو چکی ہیں. رانا ثناء اللہ بیچارہ جو ہے وہ اس وقت میدان میں اکیلا کھڑا ایک ہاری ہوئی جنگ کی آخری بازی کھیل رہا ہے. یہ صورتحال بن چکی ہے، اور اس میں اگر مزید ایسے فیصلے ہوئے، نواز شریف واپس نہ آئے، تو پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں والا معاملہ ہو جائے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ.